دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دینداروں، کسی ایک ملک کے بادشاہ نے ایک دفعہ یہ اعلان کیا کہ اس کی رعیت میں جو سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ سماج کو کام آنے والا، جو عظیم ترین شخصیت ہوگی، اسے وہ اپنی طرف سے انعام سے نوازنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ بہت سے ممالک میں، ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر عظیم کارنامے انجام دینے کی بنا پر تمغے دیے جاتے ہیں، حسن کارکردگی کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اس نے یہ اعلان کیا اور اپنے وزراء سے کہا کہ آپ جائیں اور تلاش کریں اور آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان میں جو بہترین ہے، جن کا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کو انعام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تلاش کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا کہ بادشاہ سلامت، یہ بڑا سخی انسان ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے اور یہ اپنے مال و دولت لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرے فرد کو حاضر کیا گیا، بادشاہ سلامت، یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں اس کی دیانتداری اور اس کی ایمانداری کے ڈنکے بجتے ہیں، لوگ اس کی ایمانداری کی قسم کھاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا راضی ہوا۔ ایک اور شخص کو حاضر کیا گیا، بادشاہ سلامت، یہ قانون کا بڑا ماہر ہے، معاشرے میں کس طریقے سے انصاف رہے اس کے بارے میں یہ ہمیں قانون بتاتا ہے۔ چوتھا آدمی حاضر کیا گیا، بادشاہ سلامت، یہ بہت بڑا بہادر انسان ہے ہمارے آرمی کے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میرا سلیکشن بہت مشکل ہو گیا ہے، تم اتنے سارے لوگوں کو لے کر آئے ہو، لیکن انعام مجھے ایک ہی دینا ہے اور ان میں سے بھی ہم کو کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ اور وقت گزرتا جا رہا تھا، جب آخری دن آیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اب مجھے اس کا فیصلہ سنانا ہے۔ اور جب فیصلے کی گھڑی قریب آئی تو وزراء میں سے کسی نے ایک اور خاتون کو پیش کیا کہ بزرگ عورت کو لے کر آیا، سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں، چہروں پہ جھریاں ہیں، آنکھوں میں علم و حکمت کی چمک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ تم کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ جتنے لوگوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ سخی ہے، یہ بہادر ہے، یہ ایماندار ہے اور یہ انصاف کرنے والا قانون دان ہے، یہ عورت ان سب کی ٹیچر ہے، اس نے ان سب کو پڑھایا ہے، اس عورت نے ان سب کو درس دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا فیصلہ ہو چکا، میں فیصلہ دے چکا کہ جس عورت نے، جس معلم نے، جس تعلیم دینے والے نے اپنی تعلیم کے معجزات سے معاشرے میں ایسے گوہر پیدا کیے ہیں، ایسے جواہر پیدا کیے ہیں، اس سے زیادہ کنٹریبیوشن، اس سے زیادہ کوئی سوسائٹی کو اور کیا دے سکتا ہے اور کیا کام آ سکتا ہے۔ دیندارو، آج ہم جس کانٹیکسٹ میں، جس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں، وہ کانٹیکسٹ، وہ حوالہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں
جو اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا نہ صرف سلیقہ جانتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں۔ اگر ہم اس مقام پر ایک سوال پوچھیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے، زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں، اور ہر ایک کی زندگی اپنی جگہ پر ایک یونیک لائف ہوتی ہے، منفرد لائف ہوتی ہے۔ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے ہزاروں ماڈلز ہوتے ہیں، ہزاروں نمونے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے آئیڈیلز ہوتے ہیں نظروں کے سامنے کہ کاش میں ایسی زندگیاں گزار سکوں۔ ان ہزاروں اور لاکھوں زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایک سوال پوچھیں کہ وہ کون سی زندگی ہے جو سب سے اچھی ہے، زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جو سب سے اچھا ہے، جس زندگی کو سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، جس کی سب سے زیادہ لوگ تمنا کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جسے خود اللہ تعالیٰ پسند کرے، جسے خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے منسوب کرے۔ آج اگر ہم اپنے اسماعیلی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ہمارے پاس بہت سے ہمارے ہیروز کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے سامنے آئے گا پیروں کی طرح، ولی اولیاء کی طرح، پیغمبروں کی طرح ہم اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں ہم کسی پیر یا کسی پیغمبر یا کسی ولی کی طرح اپنی لائف گزارنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک انہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ معنی دیے ہیں، ہمارے نزدیک انہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ زندگی کو مفید بنانے کے پیغامات دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی زندگی اور ایسی عمر کی قسم کھاتا ہے، والا عمروں کا خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی زندگی کی عمر کی قسم کھاتا ہے کہ یہ کتنی اچھی زندگی ہے جس کی اللہ قسم کھائے۔ اس زندگی میں کیا تھی بات؟ اس زندگی میں بات یہ تھی کہ ان کی زندگی ڈیڈیکیٹڈ تھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دے محمد کہ بے شک میری عبادت، میرے تمام مراسم عبودیت، عبادت کے میرے سارے طریقے، میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ پروردگار کے واسطے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ قل من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ خدا فرماتا اس سے اچھی کوئی زندگی مجھے بتاؤ، اس سے اچھی کوئی بات مجھے بتاؤ۔ قل من احسن، کہو اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ بھئی کس سے اچھا؟ قل من احسن قولا، اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف کسی کو بلائے، جو اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے اور اچھے اعمال انجام دے اور کہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا ہوں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں تاکید فرماتا ہے کہ تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو تو ایسا نکلنا چاہیے، کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے، ایسا ایک گروپ ہونا چاہیے تمہارے میں سے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروپ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ خدا فرماتا ہے یہ ایک گروپ، ایک جماعت ہمارے اس مسلم امہ کے اندر ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو اچھائی کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کی تعلیم دے، حکم دے اور برائیوں سے منع کرے اور روکے۔ اور ظاہر ہے جو لوگ اس طریق پر اپنی زندگی گزارتے ہیں
جو اس راستے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت قیمتی اور عظیم زندگیوں میں سے ہے۔ میں ایک تعلیقہ مبارک حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو بہت عجیب سا تعلیقہ ہے۔ عجیب اس لحاظ سے ہے کہ اس کا آغاز، اس کا کانٹیکسٹ، اس کے جو ایمفسس ہے، اس کا جو دباؤ ہے اس تعلیقہ کے اندر، وہ ہیلتھ کے بارے میں ہے، صحت کے بارے میں ہے، مگر تعلیقہ ختم ہوتا ہے روحانیت پر اور مذہبی تعلیم پر۔ ہیلتھ کے حوالے سے امام فرماتے ہیں، یہ میسج فرام اسپرچل فادر، اس طرح یہ چھپا تھا۔ The immediate religious duty of all my spiritual children، میرے تمام روحانی بچوں کے فوری مذہبی ڈیوٹی، ذمہ داری یہ ہے، is to learn perfect infant care from conception till maturity۔ یہ آپ کی سب سے پہلی مذہبی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کی نگہداشت کریں، چھوٹے بچوں کا خیال کریں، اس کی انسیپشن، اس کی پیدائش کے آغاز سے لے کر، اس کے حمل سے لے کر، اور وہ بالغ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کا خیال کریں۔ The unnecessary death rate must be reduced۔ غیر ضروری طور پر بچوں کی جو موت ہوتی ہے ان کو روکنا چاہیے۔ It is not only saving of lives but of souls۔ آپ کسی کی جان بچاتے ہیں، زندگی بچاتے ہیں، تو یہ محض آپ زندگیاں نہیں بچاتے ہیں، آپ روح کی حفاظت کرتے ہیں، آپ روح کو بچاتے ہیں۔ Each child saved may be someday a missionary, a teacher of faith and love of God, the Prophet Ali and his successor۔ ہر بچے کو، ہر سول، ہر روح جس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، جس کو آپ بچاتے ہیں، ممکن ہے وہ ایک دن ایک مشنری بنے۔ مولا کے سامنے زندگی کے ہزاروں لیول کے لوگ ہیں، بہت قابل لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں جن کو تم بچاتے ہو ممکن ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کیا پتا یہ کیا بن کے نکلے ایک دفعہ، اس اعلیٰ لیول کی مولا بات کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی حفاظت کرتے ہو، شاید یہ ایک دن ایک مشنری بنے یا ایک مذہب کی تعلیم دینے والا بنے۔ حضرت محمد مولا علی اور ان کے خاندان اور امام کے گھر کی دعوت دینے والا بنے۔ گویا جو لوگ اس حوالے سے، اس کانٹیکسٹ سے کام کرتے ہیں، اس میدان میں کام کرتے ہیں، زمانے کے امام کے نزدیک ان کی زندگی کا بڑا اعلیٰ معیار ہے۔ زمانے کے امام بہت قدر سے، بہت پیار سے، بہت شفقت اور محبت سے انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے کچھ فرامین دعا کے درمیان سنے، امام زمان کے وہی میسج ان روحانی بچوں کے واسطے ہے۔ ہم جب دین کی تعلیم دیتے ہیں، مذہب کی تعلیم دیتے ہیں اور مذہب سمجھاتے ہیں لوگوں کو، دینداروں مذہب کی تعلیم اس کا سب سے اہم عنصر یہ ہے، اس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا ایمان، اللہ کا وجود، اللہ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن، خدا کے وجود میں زندگی گزارنا، یہ ہمارے ہمیشہ کا 24 گھنٹے کا معمول ہو جائے۔ ہم خواہ کتنی بھی بڑی فلسفیانہ باتیں کریں، مگر سب سے اہم بات مذہبی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان مضبوط رہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ججمنٹ نہ دیں مذہب کے حوالے سے کہ کسی کے ایمان میں کبھی کوئی ڈسٹربنس ہو۔ مولانا حاضر امام بھی جب فیتھ کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہمیں اس راستے میں بہت سنبھال کر، بہت آہستہ، بہت سوچ سمجھ کے، بہت حکمت سے کام کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ عقیدہ اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہے جو ہم مذہبی تعلیم میں استعمال کرتے رہتے ہیں. ان مثالوں کو، ان واقعات کو بالکل اسی طرح لٹرلی کانکریٹ شیپ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو مثالیں وقتاً فوقتاً میں درمیان میں دیتا جاؤں گا ان کو آپ صرف مثال کے طور پہ دیکھیں اور اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو میسج ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. حضرت موسیٰ اور اس کے چرواہوں کی بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ اپنے دن بھر کا کام کر کے جب فارغ ہوتا ہے اور اپنے بکریوں کا دودھ نکالتا ہے تو اس دودھ میں سے کچھ حصہ وہ الگ رکھتا ہے اور وہ جنگل میں کہیں جا کر کسی برتن میں وہ دودھ چھوڑ کے آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس چرواہے سے پوچھا کہ بھائی، یہ جو تو دودھ لے کے کہیں چھوڑ کر آتا ہے جنگل میں، کیا کرتا ہے؟ کہا میں اپنے دودھ میں سے جو سب سے اچھا دودھ ہے وہ میرے خدا کے واسطے نکال کر میں اس کی مہمانی کے واسطے چھوڑ کے آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تیرا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تجھے معلوم ہے، اب دیکھیں ہم اس فلسفی کو بیچ میں لاتے ہیں کہ تو دودھ خدا کو دے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تجھے معلوم ہے خدا باڈی تو نہیں ہے نا، خدا کوئی جسم تو نہیں ہے، وہ تیرے میرے جیسا دودھ پینے والا تو ہے نہیں، تو تجھے کیا پتا خدا تیرا دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے، میں دیکھتا ہوں، میں روز رات کو دودھ چھوڑ کے آتا ہوں، صبح میرا برتن خالی ہوتا ہے، میرا اللہ میرا دودھ پیتا ہے. موسیٰ نے کہا کہ بھائی تو میرے آرگومنٹ، میرے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کر. اللہ روح ہے، اللہ اسپرٹ ہے، اس کو یہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. چل ایسا کر، رات کو ہم چھپ کر دیکھتے ہیں. آج رات کو تو چھپ جانا، جب تو تیرا دودھ خدا کے واسطے رکھتا ہے تو دیکھنا جب خدا پینے کے لیے آتا ہے تجھے پتا چل جائے گا تیرا خدا دودھ پیتا ہے. تو کیسے پیتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو جانتا ہوں میرا خدا دودھ پینے آتا ہے. تو حسب معمول وہ رات کو گیا اپنی جگہ پہ، جس پتھر پہ وہ دودھ کا برتن رکھتا تھا، دودھ کا برتن رکھ کے آ گیا اور چھپ کے دیکھتا رہا. کچھ وقت گزرا تو دیکھا کہ جھاڑیوں میں سے لومڑی کا ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، ایک لومڑی کا بچہ نکلا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. کہا بس میرا کھانا آ گیا ہے. وہ جا کے چپکے سے دودھ چاٹ کے برتن صاف کر کے نکل گیا، چھپ گیا. دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس آئے تو دیکھا کہ اس کی تو حالت خراب ہو گئی، ڈپریسڈ، مایوس، بالکل کھویا کھویا سا پڑا ہوا ہے. کہا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری بات سچی نکلی، اللہ تو روح ہے، اللہ جسم تو نہیں ہے، وہ میری یہ چیزیں تو نہیں کھاتا پیتا ہے. لیکن تمہارے اس آرگیومنٹ نے، اے موسیٰ تیری اس بات نے میرے خدا کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ اور ایک رابطہ تھا اس کو بھی توڑ دیا. یہی میرا ایک راستہ تھا، میں اپنے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا، میں ہر روز اپنے خدا کو راضی کرتا تھا. یہ تو جو تیرے آرگومنٹس بیچ میں لے کر آیا، خدا سے میرا لنک ٹوٹ گیا، خدا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے آرگومنٹس میں آج کل پڑے ہوئے ہیں، امام کو آپ یہ چیز دیتے ہیں، امام کو وہ چیز دیتے ہیں، یہ چیزیں کہاں جاتی ہے؟ آپ ایک انسان سے مانگتے ہیں، انسان آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. یہ آرٹیفیشل آرگیومنٹس مولا نے فرمایا، یہ بناوٹی لاجک اور بناوٹی بحث و مباحثہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. اور کسی کو خدا نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ کوئی کسی کے ایمان کو خراب کرے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی محسوس کیا کہ میں نے بات تو اس سے صحیح کی، لیکن یہ بھی سچ بولتا ہے کہ اس کا بھی تو لنک خدا سے ٹوٹ گیا. یہ جتنے عقیدت مندی کے ساتھ، جتنے بھروسے کے ساتھ اپنے خدا کو دودھ پلاتا تھا، آج اس کی ساری عمارت نیچے گر گئی ہے.
موسیٰ علیہ السلام حسب معمول خدا سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ تو بتا یہ کیا ہوا، میں نے کیا کیا؟ کہا موسیٰ تو نے غلط کیا، اے موسیٰ تو نے غلط کیا، یہ بات سچ ہے کہ میں روح ہوں، یہ بات سچ ہے کہ میں نور ہوں، میرا جسم نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھے کھلاتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کا دودھ وہ مجھے بیچتا تھا اور میں اس کے دودھ کو روزانہ ایکسپٹ کرتا تھا، میں قبول کرتا تھا، لیکن موسیٰ چونکہ میرا جسم نہیں ہے، میں دودھ پیتا نہیں ہوں، اس لیے میرے مخلوقات میں سے جس کو اس دودھ کی زیادہ ضرورت تھی میں اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، یہ دودھ میں لیتا تھا اس سے، لیکن جس کو دینا تھا اس کو میں دیتا تھا کہ اے موسیٰ یہ ججمنٹ نہ دیا۔ تو دینداروں، مذہب کے اندر، مذہب کی پریکٹس میں یہ جو ہمارا ایک ملائم سا بڑا پیارا سا سافٹ سا ریلیشن شپ ہے اپنے مولا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، وہ ہمارے مذہب کا، ہمارے پریکٹس کا ایک بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی مذہبی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دینداروں، مذہبی زندگی اور مذہب پہ عمل صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم جماعت خانے میں آئے، ہم نے اپنی دعا پڑھی۔ آج ہم اسی کے بارے میں زیادہ بات کریں گے دینداروں کہ ہم کس طریقے سے 24 گھنٹہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کی یاد میں، ہمیشہ اپنے مولا کے نور میں اس طریقے سے رہے جس طرح ہم آکسیجن میں رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ ایک فارملٹی ہے، مذہب کی ڈسپلن ہے جس کو ضرور پورا کرنا چاہیے کہ مومن صبح شام عبادت گاہ میں آئے، عبادت کی جو فارمل زبان، جو لینگویج، جو دعا، جو تسبیح دی گئی ہے اس کو پڑھے، اس پہ عمل کرے، مگر مذہب یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ مولا نے فرمایا مذہب تمہاری زندگی کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جماعت خانہ سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، مندر سے باہر نکلے، چرچ سے باہر نکلے تو خدا سے ہمارا سارا رابطہ ختم ہو گیا۔ اللہ ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہم جس وقت جہاں کہیں بھی ہے، جس طرح ایک لمحہ ہم اپنی زندگی کے آکسیجن کے بغیر، سانس لیے بغیر نہیں گزارا کر سکتے، بالکل اسی طریقے سے ایک لمحہ خدا کے وجود کے بغیر، ایک لمحہ خدا کی موجودگی کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے ہیں۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے ہمارے جماعت میں یہ ایک اور کانٹیکسٹ میں بات ہے، یہ بہت ہی اور سیاق میں بات ہے، مگر مولا نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا جماعت کے اندر جس طرح ہمارے ایک لیڈرشپ، جماعت کو سنبھالنے والی ظاہری لیڈرشپ ہے، مکی کامڑے صاحبان ہے، کاؤنسل ہے، انسٹیٹیوشنز ہے، یہ ہماری جماعت کی ایک سوشل لیڈرشپ ہے، ایکسوٹیرک لیڈرشپ، ظاہری لیڈرشپ۔ مولا نے فرمان میں ایسوٹیرک لیڈرشپ کی بات کی ہے، باطنی لیڈرشپ کی بات کی ہے، روحانی لیڈرشپ کی بات کی ہے، اس لیڈرشپ کی بات کی ہے جو مولا نے فرمایا جو دل سے آتی ہے، جو روح سے آتی ہے، جو باطن سے آتی ہے۔ اور مولا نے فرمایا وہ لیڈرشپ بہت زیادہ اہم ہے، وہ لیڈرشپ بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے، اور وہ لوگ جو مذہب میں، دین میں آگے بڑھتے ہیں وہ جماعت میں ایسی ایسوٹیرک لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس ایسوٹیرک اور باطنی لیڈرشپ سے ہمارے وجود کے اندر خداوند تعالیٰ کے موجودگی کا ایک بھرپور سا احساس ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک جماعت خانے میں اسی طرح کی ایک مثال دی تھی، اور چند مثالیں میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک مثال ہے مگر بہت پرزور اور دل کو اپیل کرنے والی، کہ ایک بزرگ شخص کا آخری وقت آ رہا تھا، بیمار تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس کی بیٹی نے جا کر اپنے علاقے کا جو چرچ ہے اس چرچ کے فادر کو جا کے انفارم کیا کہ بھائی آپ آئیے، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، بیمار ہے،
آخری مرحلے میں ہے. تو جس طرح ہمارے پاس بھی ہم مکھی کامڑے صاحبان کو بلا کے لاتے ہیں, کبھی کبھی وہ چھانٹا دے دیتے ہیں, دعائیں مانگ لیتے ہیں آخرت کی گھڑیوں کو آسان کرنے کے لیے. تو بیٹی نے چرچ میں جا کے بات کی, فادر آپ آئیے اور میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزاریں, کچھ دعائیں آپ پڑھیں, جو مقدس تیل ہے وہ آپ اس کے جسم پہ لگائیں, ان کا آخری موقع اچھا ہو. تو جب وہ پادری اس کے گھر پہ آیا, اس کے کمرے میں داخل ہوا, تو دیکھا وہ شخص پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے سیدھا, اور اس کے پلنگ کے ساتھ ایک خالی کرسی پڑی ہوئی ہے. تو داخل ہوتے ہی اس نے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا کہ غالباً آپ میرا انتظار کر رہے ہیں, میں آ گیا ہوں. تو بزرگ نے کہا کہ نہیں, میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا ہوں, آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس چرچ کا فادر ہوں, مجھے آپ کی بیٹی نے کہا, اس لیے مجھے ایسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اس لیے آپ نے ایک کرسی بھی اپنے پاس خالی تیار رکھی ہے میرے لیے. کہا اوکے, ہاں میں کرسی کا قصہ تمہیں بتاؤں, تم پہلے دروازہ بند کرو. ویسے میں نے تم کو بلایا نہیں ہے, لیکن تم آؤ تو میں یہ بات تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی, میں اپنی زندگی میں بہت کم چرچز میں گیا ہوں. مجھے دعا مانگنا, خدا سے باتیں کرنا, یہ مجھے بڑا مشکل لگتا تھا. میں تمہارے چرچ میں آتا تھا, لیکن تم لوگ جو فارمل قسم کی بہت بھاری بھاری الفاظ میں خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے, کہ ساری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اور میں زندگی میں کافی لمبے عرصے تک اسی کیفیت میں تھا کہ شاید خدا کے ساتھ بات چیت کرنا یہ کسی اور کے بس کی بات ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا 4 سال پہلے میں نے اپنے دوست کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ بھائی یہ لوگ کس طرح خدا سے باتیں کرتے ہیں, کیسے باتیں کی جاتی ہیں. تو کہتا ہے میرے دوست نے مجھے بتایا کہ آؤ میں تجھے بتاؤں, خدا سے بات چیت کرنا, خدا سے دعائیں مانگنا, خدا کے وجود میں زندگی گزارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کہا بیٹھو میرے سامنے. ایک کرسی پر وہ بیٹھا, ایک کرسی پہ مجھے بٹھایا. کہا چلو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. ہم دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا دیکھو جس طرح اس وقت تم مجھ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو, کنورسیشن ہو رہا ہے, ہماری آپس کی بات چیت ہو رہی ہے, دیکھو ہمیشہ ایک خالی کرسی اپنے سامنے رکھ لو. جب بھی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے ایک خالی کرسی رکھ لو سامنے, اور تم کو جو بھی بات کرنا ہے اپنے خدا کے ساتھ بات چیت کرو. خالی کرسی تو کیا, وہ تو تمہارے اندر بیٹھا ہے. ہمارے وجود کی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہمارے ساتھ؟ مولانا نے فرمایا ہم تمہارے جسم کی مشام سے بھی نزدیک ہے. وفی انفسکم, تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہوں, تمہارے اندر ہوں. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, بلانے والے کو, پکارنے والے کو میں اس کا جواب دیتا ہوں. ادعونی استجب لکم, تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تمہارے میرے درمیان کوئی راستہ, کوئی خلیل نہیں ہے, کوئی خلیج نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی باڑ نہیں ہے. کہا اتنا ہم اللہ سے قریب ہیں. کہتے ہیں اس دن سے میں نے اپنی یہ عادت بنائی ہوئی ہے, میں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں بتایا ہے, میں نے اپنی بیٹی سے بھی نہیں کہا ہے. میں ہر روز یہ کرسی سامنے رکھتا ہوں, جس کرائسٹ کو, عیسیٰ علیہ السلام کو 2 گھنٹہ یہاں بلاتا ہوں اور بٹھاتا ہوں, اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہر روز اس کرسی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کر میں 2 گھنٹہ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس لیے یہ خالی کرسی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو وہ پادری اس سے کہتا ہے کہ بزرگ آپ کو مبارک ہو, آپ جیسا کرتے ہیں ویسا کریں, اس کو جاری رکھیں. کاش سب کو ایسا عقیدہ, ایسا ایمان نصیب ہو کہ وہ جب چاہے اپنے آقا سے بات کر سکے. لیکن میں آیا ہوں تو آئیے تھوڑی سی فارمل دعائیں, کچھ فارمل پریئرز ہم کر لیتے ہیں, پھر میں جاتا ہوں. تو وہ دعائیں پڑھ کے پادری واپس چلا گیا. 2 دن کے بعد اس کی بیٹی نے آ کے پھر سے خبر دی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. عام طور پہ ہم پوچھتے ہیں نا کہ موت کے وقت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, آرام سے. نارملی لوگ کہتے ہیں
नींद में गुजर गए, सुकून से गुजर गए, आखिरी घड़ी में कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा सुकून से गुजरे? कहा हाँ, मैं बाहर जा रही थी तो अब्बाजान ने मुझे बुलाया, अपने करीब मुझे प्यार किया, मेरे माथे पे बोसा दिया और मैं उससे रुखसत होके चली गई। जब मैं वापस आई तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मगर एक बात बहुत अजीब है, उस बेटी कहती है कि एक बात बहुत अजीब है, आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा? कि मुझे ऐसा लगा है कि वालिद साहब की मौत से पहले वालिद साहब अपनी जगह से उन्होंने अपना सर उठाया है, क्योंकि उनका सर उस तकिए पे नहीं था जहां हमेशा वो सोते थे, उनका सर उस कुर्सी पे रखा हुआ था। उनके पास जो खाली कुर्सी पड़ी हुई थी, उसका सर उस कुर्सी पे क्यों रखा था? उनको क्या कोई तकलीफ हुई होगी? उन्होंने क्यों अपना सर अपनी जगह से उठाया होगा? तो उस पादरी ने अश्क बार आंखों से कहा कि बेटा, दुआ करो कि हम सबको ऐसी मौत नसीब हो, दुआ करो कि हम सबको ऐसी सआदतमंदी नसीब हो कि हम अपने मौत के वक्त भी इतने होश में हो कि हम ये तमन्ना करें और ये महसूस करें कि मैं अपना सर अपने आका की गोद में रख रहा हूं। जैसे कि जाने से पहले उसने ये कहा हो कि जीसस, मैं तेरे पास आ रहा हूं, क्या ये हो सकता है कि मेरी मौत तेरे गोद में हो? हमारे हर एक की तमन्ना होती है कि या मौला, बस आखिरी दम तू सलामत रखना, आखिरी दम पे तू हमारे पास रहना। क्या हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे प्रैक्टिस, हमारा मजहब, ये हमारे दिल की अंदर की गर्मजोशी, इसमें इतनी जान आ सकती है कि हम कहें कि या मौला, मैं मरने से पहले तेरे गोद में अपना सर रख सकता हूं? वो मना नहीं करे, वो मना नहीं करेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि क्या तुमने ऐसी कैफियत अपने अंदर पैदा की है कि तुम्हें हर घड़ी एहसास हो कि तुम्हारा आका, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा मौला हमेशा तुम्हारे साथ है। दीनदारों, मजहबी जिंदगी ये है कि जिसमें हम हमेशा खुदा में जिंदगी गुजारते हैं। हमारा हर लम्हा, हर काम, हर बात, हर एक्शन, जो कुछ भी हम करते हैं, जीना, मरना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हमारे किसी भी काम से हमारा दीन, हमारी रूहानियत, हमारा मौला हमसे अलग ना हो। क्या ये मुमकिन नहीं? हम में से कितने लोग हैं जो हर रोज अपने घर में अपने मौला को खाना खिलाते हैं, लेकिन क्या होता है, बात चीजें हम बार बार रिपीट करके वो इतनी मैकेनिकल हो जाती है कि हमारी एक मोटर की तरह आदत हो जाती है, उसमें से वो स्पिरिट खत्म हो जाती है, रूह खत्म हो जाती है। हम तो हर रोज नांदी जो मेहमानी घर में निकालते हैं, हमारा तो ये अकीदा है कि या मौला, तू हर रोज हमारे घर पे आके खाना खाता है। कितनी हमारे अंदर का एहसास कितना मजबूत है जो इस बात को महसूस करे कि मौला, हम रोज महसूस करते हैं कि तू लंच में भी हमारे साथ होता है और डिनर में भी हमारे साथ होता है, तू हर घड़ी हमारे साथ होता है। ये जो एहसास है, ये एहसास अहम है, बहुत अहम है, और इस एहसास को दीनदारों हासिल करने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है, कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, अपने आप का जायजा लेने की जरूरत है। इकबाल ने कहा कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। सारी दुनिया घूम के हम आ गए, मगर अफसोस अपनी दुनिया को देखने का टाइम नहीं मिला। हम में से हर एक सुबह से उठते हैं, रात गई, देर रात गई तक दौड़ धूप में लगाए, हर आदमी भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक कदम, एक एक काम में हमें खुदावंद ताला की जलवानुमाई नजर आती है, अपने मौला का नूर नजर आता है, अपने मौला की मौजूदगी नजर आती है। मगर कितनी दफा हम रुक के थोड़ी देर स्लो डाउन होके उसको देखने या जांचने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास तो
थोड़ी देर अकेले अलग से बैठने का टाइम भी नहीं है। जिंदारों, कुछ बातें, कुछ काम करना बहुत जरूरी है। हम में से हर एक के वास्ते ये लाजमी है, थोड़ा टाइम, 24 घंटे के अंदर थोड़ा टाइम अपने आप को अकेले जरूर रखें। जो लोग बैतुल ख्याल में आते हैं वो जानते हैं कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना शहर और लोगों को छोड़कर गार में जाके इबादत करते थे तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसमें बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह ने आपको अकेले बनाया है और हम में से हर एक का रूहानी रिश्ता खुदा के साथ तन्हा है। हम में से बहुत से लोग तन्हा रहने से घबराते हैं, लॉनलीनेस से घबराते हैं, अकेले होने से घबराते हैं। कोई ना कोई साथ में चाहिए। भाई अचानक अकेले हो गए, भाई फ्रेंड को बुला लो, सहेली को बुला लो, पड़ोसी को बुला लो। अरे अल्लाह ने तुमको इतना अच्छा मौका दिया कि अभी कोई तुमको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 2 घड़ी अपनी जात की फिक्र कर लो। खुदा क़यामत के दिन यही फरमाता है, वलक़द जिअतुमूना फुरादा, तुम सब के सब अकेले अकेले मेरे पास आए हो। जिंदारों, हम सब अकेले हैं खुदा की जात के साथ। हम सबका इनफरादी रिश्ता है, कलेक्टिव रिश्ता अलग है, मगर हमारी रूह का खुदा के नूर के साथ इनफरादी रिश्ता है। हमें क्यों इबादत में, दुआ में, बंदगी में आंखें बंद करने को कहा जाता है? क्योंकि आंखें खुली होती है तो हम इस दुनिया के होते हैं, जब इसको बंद करते हैं तो फिर जरा अंदर झांकने का मौका मिलता है, अंदर देखने का मौका मिलता है। ये न समझे कि दुनिया में जितना ज्यादा दौड़ेंगे इतना ज्यादा हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिंदा ऐसी बात नहीं है। दुनिया मौला ने फरमाया अपने लिमिट में रखो, तो रोजाना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हर चीज से अलग थलग होकर, यानी अकेले बैठने का मतलब ये है आपका टेलीविजन भी बंद होना चाहिए। टेलीविजन वालों ने कुछ तो मेहरबानियां की है हम पे, शायद थोड़ी और मेहरबानी भी आगे हो जाए। टेलीविजन भी बंद हो, आपका टेलीफोन भी बंद हो, आपको कोई डिस्टर्ब न करे, कोई डिस्टर्ब न करे, ताकि हम अपनी जात, अपने वजूद की तरफ झांक कर देख सकें। और तन्हाई, सॉलिट्यूड जिसे कहते हैं, अकेले में बैठना, अगर ये हमें नसीब हो तो खुदा का बहुत शुक्र अदा करना, खुदा का बहुत शुक्र अदा करना कि इस वक्त में भी हमें इतना मौका मिला है कि हम थोड़ी देर खामोशी से अकेले बैठने के काबिल हुए हैं। और जिंदगी की जो रफ्तार है जिंदारों, हम काम पे जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, घर वालों से लिंक में रहते हैं, 2 टेलीफोन कर लेते हैं कि भाई सब खैरियत से है, दुकान में नहीं गए तो वहां खैरियत पूछ लेते हैं, अपने चाहने वालों के रिश्ते में, ताल्लुकात में रहते हैं ना, तो हमारे सबसे अजीज, हमारा सबसे अहम घर हमारी रूहानियत का घर है, हमारा असल घर। कोई गुजर भी जाता है तो आप उसको असल मकान पे पहुंचाने की बात करते हैं, तो असल मकान के साथ दिन में कितनी दफा बात करते हैं, कितनी दफा उनको हेलो हाई करते हैं, कितनी दफा उनके साथ टच में रहते हैं। खुदा ने फरमाया कि दुनिया में जाते हो, बाप ने बेटे से कहा कि जाओ दुनिया में एक बड़ी प्यारी चीज है वो मेरे वास्ते लेकर आ जाना। बेटा दुनिया में गया, कोल देने जीड़ो बार ने सरियों ने माया देखी ने जीड़ो भूलियो, क्या कहाँ का बाप ने कहा, खुदा सब पीछे रह गया। वो दुनिया इतनी अच्छी लगी, वो बार बार बाप हमको मैसेज देता है कि बेटा कहाँ गुम हो गए तुम, बेटा तुमको मैंने कोई काम दिया हुआ है, तुम्हें कोई चीज मेरे वास्ते लानी है, कहाँ गुम हो गए हो। कभी कभी उस बाप की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी सुनाई नहीं देती है। एक वक्त ऐसा आता है जब बाप कहता है बेटा तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, आ जाओ, तो उस वक्त वो जागता है, क्या है मैंने क्या किया। तो हमारा जो असल रिश्ता अपने मौला के साथ, रूहानी दुनिया के साथ है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। और जितना ज्यादा उस रिश्ते में मजबूत रहेंगे, दुनिया हमारे लिए इतनी ही ज्यादा आसान हो जाएगी। दिनदारों, दुनिया को थोड़ी अपने ऊपर से हल्की करने की कोशिश करें। हम गैर जरूरी बोझ लेके बहुत फिरते हैं, दूसरों का बोझ। खाली एक घड़ी बैठकर इतना सोचें,
इस वक्त हम सबके दिमाग में जितनी परेशानियां, जितनी फिक्र, जितनी व्याधि जो हमें हमारे इबादत में, तस्बीह में तंग करती है, जरा उसकी लिस्ट बनाइए। उनमें से कितनी फिक्र ऐसी है जो हमारी अपनी है, जो करना हमको जरूरी है, और कितनी वो है जो हम पराई करते हैं, जिसको करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी कोई नीड नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा था बच्चों को कि आप दुनियावी बोझ को किस तरह मैनेज करें, तो उसकी वो मिसाल दे रहा था कि अपने हाथ में एक ग्लास उसने उठाया, चलिए पानी से भरा हुआ ग्लास है। उसने पूछा कि भाई बताओ इसका वजन क्या होगा? ग्लास का वजन क्या होगा? 200 ग्राम होगा, 300 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा मैक्सिमम। कहा देखो ये जो हमारे ऊपर बोझ लदे हुए हैं ना, हमारे ऊपर जो दबाव लदा हुआ है दुनिया का, असल वो कितना वजनी है उसकी अहमियत नहीं। वो मेरे पे बहुत फिक्र है, दुनिया भर की फिक्र है। कहा वो जो दबाव है वो कितना वजनी है उसकी अहमियत नहीं है। देखो अगर ये ग्लास में 5 मिनट तक पकड़ के रखूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा? का नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं इसी आधे एक पाव की 250 ग्राम समझ लीजिए अगर इसका वजन है, मैं इसको 1 घंटा पकड़ के रखूं तो क्या थोड़ा आपका हाथ दर्द करने लगेगा? 1 घंटा वजन वही है, वजन नहीं बढ़ा है। और अगर मैं इस ग्लास को 12 घंटा पकड़ के रखूं तो इसी तरह शायद अगली सुबह मुझे फिजियोथेरापी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हालांकि वही वजन है, वही वजन है। अगर मैं 2 दिन पकड़ के रखूं तो शायद मेरे हाथ को सीधा होने में बहुत टाइम लगेगा। कहा बस यही बात है, छोटी छोटी चीज को दिमाग पे सवार करते हैं मगर उसको उतारते नहीं है। कभी कभी ग्लास को छोड़ दो, हाथ को हल्का करो, फिर उठाओ। ये दुनिया के सारे बोझ दीनदारों हम अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। दुनिया में से कितने लोग ऐसे गए हैं, जाते वक्त ये कहकर गए हैं कि भाई हमारा सारा काम दुनिया का पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। दुनिया से कोई ऐसा नहीं जाता। जितने लोग दुनिया से गए हैं सबके हजारों काम पीछे पड़े होते हैं। हम भी जब जाएंगे हमारे हजारों काम दुनिया के पड़े होंगे। इसलिए कभी भी ये फिक्र न करे कि मेरा सारा काम खत्म हो जाए फिर मैं खुदा को याद करूंगा। अपना सारा काम कभी भी खत्म नहीं होगा। कुछ काम अगर खत्म न हो, कुछ काम न होने पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से एक सवाल रोजाना जरूर पूछे कि मेरे काम में सबसे अहम काम कौन सा है? व्हाट इज एसेंशियल? इतना सारा जो मैं कर रहा हूं इसमें अहम क्या है? आप देखेंगे बहुत सी फिक्र, बहुत सी परेशानियां जिसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, हम खुद छोड़ देंगे। अभी हम 2 रोज पहले बात कर रहे थे भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नतीजा ये पहुंचा कि भाई इसमें तुम्हारे और मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? भाई हम फिक्र करेंगे तो भी हो रहा है, नहीं करेंगे तो भी हो रहा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपको और हमको इसके साथ कोई रिश्ता रखने की जरूरत क्या है? आप अपना ताल्लुकात मुनक़ते कर ले। हम क्या करते हैं, रास्ते से गुजरते हैं, जितने भी बच्चे खेलते हैं, जितने लोग बॉल फेंकते हैं, सब हम कैच करते हैं। हमको किसी ने नहीं कहा है कि आप सारा बॉल कैच करें। अगर रास्ते में चलते हुए हर बच्चा जो बॉल फेंकता है अगर मैं उसको उठाने खेलने लग जाऊं तो ये तो मेरा कसूर है ना। उन्होंने नहीं कहा कि आप ये कैच पकड़े और खेले हमारे साथ में। हम कितने लोगों की जिंदगी में कैच करके उनके साथ खेल रहे हैं जिनके साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। दीनदारों, रूहानियत के मामले में सेल्फिश होना जरूरी है। दुनिया के बहुत से मामले में हम खुद गर्ज नहीं होते हैं, मगर जो पीरों ने गिनान में बताया है ना, पदमणी और हस्तणी ने चेतणी ने संखणी, उसमें सबसे अच्छी औरत यानी सबसे अच्छा जो मोमिन है उसका काम क्या बताया है? पदमणी ने तो पोतानी चिंता ने घर चिंता हस्तणी, चेतणी ने तो पड़ोसी ने चिंता ने गाम चिंता संखणी। कौन से लेवल पे रहना चाहेंगे? गाम चिंता वो चौथी लेवल पे आती है बिल्कुल। पदमणि ने तो पोता ने चिंता, और चिंता मुझे किसी की ना है, चिंता है मेरे जीव की, मुझे किसी और की फिक्र नहीं है।
مجھے اپنی ذات کی، اپنی روح کی فکر ہے. اپنی لائف میں اپنانے والے چند ایک گر کی بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا کہ جس کو ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں پریکٹس میں لانے کے لیے. سب سے اہم ایک بات جو ہم یاد رکھیں دینداروں، یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہمیں خدا کے وجود کا ہمیشہ احساس رہے گا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا اور کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا. ہم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ پرفیکٹ لیول پہ لانے کے واسطے اپنی زندگی کی بہت ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے اللہ نے دنیا میں کسی کو پرفیکٹ نہیں بنایا. اگر ہم تھوڑا سا امپرفیکٹ رہ جائیں گے، اور ضرور رہ جائیں گے، ہمارا کچھ کام امپرفیکٹ رہ گیا، ہمارا کچھ کام ادھورا رہ گیا، کوئی بات نہیں. اللہ نے دنیا کو اسی طرح بنایا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو امپرفیکٹ ایکسپٹ کیا، قبول کیا، لائف کے ساتھ ہمارا جو تصادم ہے، زندگی کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا، زندگی کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہے، وہ کافی حد تک ہماری زندگی کے اندر کافی کم ہو جائے گی. ایک پریکٹس اگر ہم اپنی زندگی میں لا سکیں، جب بھی ہو سکے کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ دھرم کے راستے میں، دھرم کے کام کرنے والوں کی زندگی کا یہ اہم اصول ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ اچھا کام کریں. اور اس کے لیے اچھا کام تو ہم بہت کرتے ہیں، ہم میں سے سب کرتے ہیں، لیکن جو شرط آگے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں نہیں. اچھا کام کرنے کے دو لیولز ہے. ایک تو ہم بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اتنا ڈونیشن ہے، اتنی سخاوت ہے، فائن، یہ بھی اچھی بات. مگر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ بس اچھا کام ہم نے کیا، ہم جانتے ہیں، ہمارا مولا جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. اس سے ایک بہت عجیب سی روحانی خوشی ہمارے وجود میں آئے گی. اور اس میں بھی ایک سٹیپ اور آگے ہم جا سکتے ہیں، ایک سٹیپ اور، جو خالص خدمت ہے، کہ جس کا ہم کام کرتے ہیں، جس کا ہم بھلا کرتے ہیں، اس کو بھی پتہ نہ چلے. کبھی کوئی ایسی بھلائی کر کے دیکھیں، کبھی کوئی ایسی بھلائی یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، جنہوں نے کیا ہے وہ اس خوشی کو محسوس کرتے ہوں گے، چونکہ اس میں پیورلی وہ خدا کے وجود کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. کہ کسی کا اچھا کرے مگر اس طرح کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کون بھلائی کر کے گیا ہے. اس سے ہماری روح اتنی زیادہ انرچ ہوتی ہے، اس میں اتنی زیادہ طاقت اور توانائی آتی ہے کہ بھرپور روحانی طور پر ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے. زندگی میں ہمارے کچھ اچھے دوست اللہ نے بھیجے ہیں. اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ اچھے دوست بھیجے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. مگر ان دوستوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر نے اس کے ساتھ دشمنی کر لی ہے. ہم کوشش کریں اپنے دوستوں کو پہچانیں. ان دوستوں کو پہچاننے سے ان دوستوں میں ہمیں خدا کی موجودگی نظر آتی ہے. اور یہ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس کے پاس آئے، بلکہ اس کو بھگانے اور دور کرنے کی ہمیشہ ہم فکر میں رہتے ہیں، وہ ہماری تکلیفیں، ہماری آفتیں اور ہماری مصیبتیں ہیں. ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے اچھے انسان کا. اچھا انسان کبھی دکھی نہیں ہوتا، اچھا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس پہ کبھی دھرمی آدمی پہ کبھی کوئی مشکلات آفتیں نہیں آتی. کیوں پیغمبروں پہ نہیں آئی ہے مشکلات آفتیں؟ کیوں اماموں پہ نہیں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے کافی حد تک اپنی نعمت اور اپنی رحمت قرار دیتا ہے. یہ جو زندگی میں مشکلات اور آفات ہمارے زندگی میں آتے ہیں دینداروں، یہ ہمارے مد مقابل ہیں، ہمارے ایڈورسریز ہیں، مگر یہ ہمارے ٹیچر ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں. آپ سپورٹس میں ہمیشہ مقابلے میں کوئی ہوتا ہے.
اگر آپ دوڑ میں ہوتے ہیں تو دوڑ میں کوئی ہوتا ہے، ٹیم میں ہوتے ہیں تو ٹیم میں کوئی ہوتا ہے، اکیلے بھی ہوتے ہیں تو کوئی لیول ہوتا ہے۔ دوڑ میں آپ کے مقابلہ کرتے ہیں یا کوئی ہائٹ کے اوپر کرتے ہیں، کوئی لینتھ کے اوپر کرتے ہیں، کوئی مشکل سے مشکل لیول ہمارے پاس آتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہماری توانائیاں کبھی بھی باہر نہیں آئیں گی۔ اگر ہمارے سامنے وزن نہ ہو اور اس کو اٹھانا ضروری نہ ہو تو ہمارے مسلز اسٹرانگ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جب تک سامنے والی ٹیم نہ ہو تب تک ہماری ٹیم کی توانائی کھل کے سامنے کبھی نہیں آئے گی۔ جب تک میرے ساتھ دوڑنے والا کوئی اور دوسرا نہ ہو تو میں کبھی اول نمبر پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو مد مقابل چیزیں ہیں دینداروں، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے دنیا میں دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کو، اپنے بچوں سے یہ تمنا بھی رکھتے ہیں اور یہ سکھاتے بھی ہیں ان کو کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اول نمبر آنا چاہیے۔ بچہ کبھی بھی کوئی برا نمبر لے کے آتا ہے ہم بڑے ناراض ہوتے ہیں، لیکن دینداروں جہاں آپ زندگی کی حکمت اور زندگی کی جو اصل باتیں حقیقت میں انسان کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات کبھی نہیں بھولنا کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو جیتنے کی تعلیم دیتے ہیں وہیں ان کو ہارنا بھی ضرور سکھانا، ہارنا بھی ضرور سکھانا، چونکہ قدرت کا یہ قانون ہے کوئی بھی انسان زندگی میں ہمیشہ جیتتا نہیں ہے، کوئی بھی انسان زندگی میں ہمیشہ اول نمبر پہ نہیں آتا، اور جس دن اس سے جیت نہیں ملی اس دن سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، گریسفلی وہ اپنی شکست کو، اپنی ہار کو، اپنے پیچھے رہ جانے کو بھی اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا سیکھے جتنا کہ وہ جیت کو ایکسپٹ کرتا تھا، تب وہ آدمی ایک اچھا انسان ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ زندگی کی جو تمام پہلو ہیں ان تمام پہلو کو ان کو جینا سکھائے، اور کہا گیا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایگل سے کہا جاتا ہے، باز سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مخالف سم سے تیز ہوا چل رہی ہے اس سے تیزی سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اس تیز ہوا کی وجہ سے تو اور اوپر کی طرف اڑے گا۔ تو اس باد مخالف کی تندی سے مت گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تجھے اوپر اڑانے کے واسطے لے جاتی ہے۔ اس لیے اصل جو ہماری مذہبی تعلیم اور مذہبی زندگی یہ ہے کہ ہمارے جس طرح 24 گھنٹے میں زندگی میں دن اور رات دونوں کو ہم قبول کرتے ہیں، روشنی اور اندھیرا دونوں کو قبول کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ زندگی روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، روشنی کی بھی قدر کریں، اندھیرے کی بھی قدر کریں، روشنی میں خوش رہنا ہے تو خوش رہیں، اندھیرے کو بھی اتنی ہی صبر کے ساتھ، اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ اصل مذہب خدا کے قانون کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آپ سب جماعت نے بہت اطمینان سے، خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، مولا گئے جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد۔